اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، لیکن اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں اس میں جو پاکستان کو اگلے 10-15 سال میں بہت بڑے پرابلمز درپیش ہیں ان کو سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں۔ پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے جو انیشیٹو ہے یہ اسی کا آف کورس حصہ ہے، اور میرے انیشیٹو میں نے اپنے پنڈی ڈویژن کے ارد گرد کافی سارے علاقے کے جو دوست تھے ان کو انوالو کیا تھا۔ اس میں سے جو وادی سوں کے علاقے کے دوست احباب ہیں انہوں نے قدم آگے بڑھایا ہے، میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ میرے جو یہ انیشیٹو ہے اس کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ تو یہاں پہ اسی واسطے دوسرے علاقے کو جو لوگ ہیں ان کو بھی میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اس انیشیٹو میں شامل ہوں۔ اس سے متعلقہ ایک فیس بک کے اوپر گروپ بنایا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اس گروپ کا ایڈریس جو ہے وہ اس پریزنٹیشن کی آخری سلائیڈ کے اوپر ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ یہ اس سلائیڈ میں یہ جو 5 رنگین جو سٹرپس آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان میں پاکستان کو جو اگلے 10-20 سال میں میجر مسائل درپیش ہیں وہ میں نے سمرائز کیے ہیں۔ یہ کیسے میں نے ڈھونڈے کہ یہ مسائل ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو مغربی ممالک ان سے گزرے ہیں، دوسرا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے پچھلے کئی سال کے ڈیٹا کے بیس کے اوپر گولز بنائے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ تو انہوں نے 17 آئٹم جو ہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، تو کچھ اس سے اوور لیپ کرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ایک انٹرنیشنل رپورٹ آتی ہے جو کہ گلوبل رسک رپورٹ ہے کہ دنیا کو اور دنیا کے ممالک کو کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ تو یہ ان میں سے نکلے، یہ ان میں سے کیے ہیں اپنے تجربے کو، آبزرویشن کو ملا کے، تو اس طریقے سے میں نے گروپ کر دیا ہے۔ مختصراً ان کو ایکسپلین کروں گا۔ ان میں سے ہر ایک جو ہے، ایک سٹرپ نہیں بلکہ سٹرپ کے اوپر جو ایک آئٹم ہے وہ ہماری توجہ مانگ رہا ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ میں نے ماحولیاتی آلودگی لکھی ہے، یہ کسی سیریز میں نہیں ہے، سارے بہت اہم ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ پوری دنیا کو اس ٹائم پہ رسک پہ ڈال رہی ہے، اور وہ ہو کیوں رہی ہے؟ اس واسطے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، موٹریں گاڑیاں بڑھ رہی ہیں، بندوں نے پیدل چلنا چھوڑ دیا ہے، زیادہ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، وہ سارے جو آلودگی ہے، فیکٹریاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں، جو نیچرل کھانے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، جو کینس اور وہ والے کھانے ہیں جو فیکٹریوں میں بنتے ہیں وہ جب بھی فیکٹری چلے گی تو وہ پھر پولیوشن ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری دنیا پوری کو خطرہ ڈال رہی ہیں، اور جو گنجان ملک ہیں جیسے پاکستان ہے وہاں پہ یہ زیادہ مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے موسمی تغیرات آ رہے ہیں جو پھر نیچرل ڈیزاسٹرز کی شکل اختیار کر رہے ہیں، جو نیچرل لائف ہے، جو وائلڈ لائف ہے، اس کے اوپر مسئلے آ رہے ہیں۔ بعض علاقوں سے پرندوں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں اور جانوروں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے غربت کا، جو کہ پاکستان میں ایک مسئلہ ہے، اور غریبوں اور امیروں کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے، اور وہ گیپ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا بلکہ جی ڈی پی بڑھنے کے باوجود وہ گیپ بڑھ رہا ہے۔ اس کے اوپر میری انشاءاللہ ایک پوری پریزنٹیشن ہوگی۔ صاف پانی کا مسئلہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے جو وہ گند ہے، جو ہمارے اخراجات ہیں، مطلب جو فضلہ ہے، پیشاب ہے، ان کا جو وہ پائپوں کا سسٹم ہے، بہت علاقوں میں تو وہ پائپوں کا سسٹم ہے ہی نہیں، تو وہ سارا جو ہے وہ بیماریوں کی وجہ، اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں، انفیکشن اسپیشلی جو پیٹ کی بیماریاں ہیں، کیڑوں کی بیماریاں ہیں، پیچز وغیرہ کی بیماریاں ہیں، پاکستان کا ابھی بھی شمار جو ہے وہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں یہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں۔ پھر لمبی بیماریوں کی جو تھریٹ ہے وہ ابھی پاکستان میں شروع ہوئی ہے، کہ جس میں دل کی بیماریاں آتی ہے، فالج ہے، کینسر ہے، ڈپریشن ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک جو ہے وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں، مطلب وہ ان کو بھی جب
پچھلے 10 سال سے وہ ان کے انیشیٹو چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس خرچے کو کم کریں، اور انہوں نے جو کچھ چیزیں میں انیشیٹو کو رول آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، امریکہ وغیرہ میں، کینیڈا وغیرہ میں، وہ پچھلے 10 سال سے رول آؤٹ ہوئی ہیں، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں سے وہ چل رہی ہیں۔ ڈپریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بیماریاں وہ بیماریاں ہیں جو 20 25 30 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہ 30 35 سال جب تک مطلب کہ فوت نہیں ہو جاتا تب تک چلتی رہتی ہیں۔ اچھی تعلیم اور تربیت ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کوالٹی تعلیم جہاں پہ ساری چیزیں، تربیت بھی دی جائے، جہاں پہ ٹیلنٹ کو ابھارا جائے، جہاں پہ بندوں کو سکلز بھی سکھائی جائیں، سوشل رسپانسبلٹی سکھائی جائے، وہ اس طرح کی تعلیم کا مسئلے ہیں پاکستان میں۔ پھر انٹرنیشنل کمپٹیشن میں وہ بندے پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر نوکری کے مسائل ہیں، اور ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیہاتوں سے لوگ شہر کی طرف موو کر رہے ہیں، کیونکہ دیہاتوں میں سہولتیں نہیں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں۔ تعلیم کی سہولت نسبتاً کم ہے، صحت کے حوالے سے جو ہے وہ جو بھی مناسب علاج ہیں وہ دیہاتوں میں تو اویلیبل ہی نہیں ہیں، تو وہ بندے جب شہروں کی طرف آ رہے ہیں تو شہر کنجسٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، وہاں پہ پولیوشن بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس پولیوشن سے پھر پھیپھڑوں کی بیماریاں، کینسر، اس طرح کی بیماریوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں ان کا مجھے نہیں پتا کہ کسی مغربی گورنمنٹ نے، کہ جو ملک بہت اچھے چل رہے ہیں انہوں نے، گورنمنٹ نے مسئلہ حل صرف کر لیا۔ ساری گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے ان مسئلوں کو ٹیکل کرنے کے لیے کمیونٹیز کو انوالو کیا ہے، کہ جو ہماری حکومت نہیں انوالو کر رہی، یہ والی پچھلی والی کسی نے بھی انوالو نہیں کیا۔ میں جو ہے وہ کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھانے کی کہ بھائی ہمارا جو کلچر ہے وہ اسپیشلی دیہاتوں کا جو کلچر ہے وہ لوکل سسٹمز کے اوپر چلتا ہے، وہ خاص گروپس ہیں جن کی وہ سنتا ہے، ان لوگوں کو انوالو کیا جائے، اسکول ایجوکیشن بہتر کی جائے تاکہ ٹیچرز کو یہ چیزیں بتائی جا سکیں اور وہ پھر آگے اسٹوڈنٹس کو بتائیں، لیکن وہ چیز وہ کہیں بھی امپیکٹ میں نہیں کر پایا۔ یہ میری ذاتی کاوش اسی واسطے ہے کہ یہ چیزیں چونکہ میں سمجھتا ہوں تو ایک لحاظ سے میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ پاکستان کے لیے اس کے بارے میں تھوڑی سی بیداری پیدا کرنی چاہیے۔ تو جب ہم عمل کی بات کرنے شروع کرتے ہیں یا معاشرے کو انوالو کرنے کی بات شروع کرتے ہیں تو بیداری سب سے پہلی چیز ہے۔ اور اس پوری سلائیڈ میں سگریٹ پینے والے کی مثال لیتا ہوں۔ اب سگریٹ پینے والے کو اگر یہ سینس ہی نہیں ہے کہ بھائی سگریٹ پینے سے اس کو کینسر بھی ہو سکتا ہے، اس کو COPD ہو جائے گا، وہ جو ہے اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہا ہے، جن بندوں کے ساتھ وہ ارد گرد پیتا ہے اگر وہ نہیں بھی پیتے تو ان کی صحت کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے برا، وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ تو نہیں اسے بات سمجھ آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے وہ بیداری کو فروغ کرنا ہے، جو بھی ہم پروجیکٹ پکڑتے ہیں اس کے حوالے سے۔ پھر ہمیں رضاکار چاہیے ہوں گے کہ جو ہماری اس ایفرٹ کو چلا سکیں یا ہمارے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مدد کر سکیں۔ پھر کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، رضاکاروں کو اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو انٹرسٹڈ گروپس ہیں، ان کو ہم نے تعلیم دینی ہوگی، ان کی تربیت کرنی ہوگی کہ بھئی اس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ پھر وہ ساری چیز منظم طریقے سے ہم حوصلہ افزائی کے ذریعے اس کا عمل کریں گے۔ جو بھی ہم پروجیکٹ پکڑتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ پروجیکٹس ایون پیپرز میں میچیور ہوتے ہوتے اس کو کئی مہینے لگ جائیں گے کہ صحیح طریقے سے اس کو پلان کرتے، بندے اکٹھے کرتے، کچھ والنٹیئرز اکٹھے کرتے، پھر جب امپلیمنٹ اس کو کیا جائے گا تو اس کے رزلٹ ہمیں دیکھتے دیکھتے سالوں لگ جاتے ہیں بعض دفعہ، اور ہمیں بہت استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب سگریٹ والے کی یہ مثال لے لیں کہ اگر آپ اور کئی ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے وہ ہم بغیر کسی پیسے کے صرف سماجی بیداری، تعلیم اور تھوڑے بہت والنٹیئر ورک سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو سگریٹ پینے والے کی مثال دے رہا تھا، تو اگر آپ مثال لے لیں کہ ایک گاؤں قصبہ ہے، 2000 آبادی ہے اس کی، اور وہاں پہ سے 200 بندہ سگریٹ پیتا ہے، تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور 6 مہینے کی ایفرٹ کے بعد اس میں سے 10 بندے سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں محسوس ہوگا کہ کوئی خاص کام نہیں ہوا یہ،
لیکن وہ صرف 2000 کا پاپولیشن کا ایک قصبہ ہے. اس طرح کے جب 10 قصبے ملائیں گے تو وہ نمبر جو ہے وہ 10 کی بجائے وہ 100 ہو جائے گا. اس طرح کے 100 قصبے یا آبادی لگائیں گے تو وہ 1000 ہو جائے گا. تو اس طریقے سے یہ نمبر پول اپ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی سگریٹ اسموکنگ کا جو سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ ہے، اگر ہم 200 میں سے 20 بندوں کو بھی چھڑوانے پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس کا جو بیڈ امپیکٹ ہے وہ 10% کم کر دیا ہے. سی او جو پھیپھڑوں کی بیماری ہے اس کو ہم نے سی او پی ڈی کو 20% کم کر 10% کم کر دیا ہے. جو ہارٹ بیماری کے رسک ہے اس کو بھی ہم نے کم کر دیا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس طریقے سے یہ جو اچھے پھر پروسیسز ہیں ان کو ٹائم تو لگتا ہے لیکن یہ پھر اوور دا ٹائم یہ ایکیمولیٹ ہو جاتے ہیں. اب جس بندے کو ہم نے سگریٹ چھڑوایا ہے وہ بندے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا ایک اور پروجیکٹ بھی چل رہا ہے کہ جس میں ہم سپورٹس کو فروغ دے رہے ہیں، تو وہ بندہ جب سگریٹ چھوڑ رہا ہے اس کو ساتھ سپورٹس میں انوالو کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی اس کی صحت کو اور بہتر کر رہے ہیں، اس کے دماغ کو بہتر کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اسکرین کے اوپر ٹائم پاس لگا رہے ہر وقت، وہ باہر نیچرل قدرتی ماحول میں کھیل کود رہا ہے. تو یہ اس واسطے ہم صرف تعلیم، تربیت، بیداری، تھوڑا بہت رفاع عامہ کے کاموں سے، رضاکاروں سے ہم بہت ساری چیزیں اکمپلش کر سکتے ہیں. جس وقت ہم معاشرے میں کام شروع کرتے ہیں اور ہم اس کے رزلٹ ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو بندوں کا ٹرسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اگر ہم نے کوئی ایسے پروجیکٹ کرنے ہیں کہ جس میں ہم انہیں کہیں کہ بھائی آپ اپنی مدد کے تحت اگر آپ تھوڑا سا اپنی جو صاف پانی والا سسٹم ہے اس کو ذرا صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ہم گائیڈ کر سکتے ہیں اور وہ اس کو بھی پانی اچھا ہو جائے گا. یا ان کے جو وہ گندے پانی والی نالیاں ہیں ان کے لیے کوئی ہم گائیڈ کر سکتے ہیں یا کوئی اور. تو وہ آہستہ آہستہ بندوں کا اعتماد بن جاتا ہے. ساتھ ہی چونکہ میرا ایک خواہش ہے کہ دیہاتوں سے شہروں کی طرف جو مائگریشن ہے وہ کم ہو جائے، تو وہ تبھی ہوگی کہ جب دیہاتوں میں چھوٹے بزنسز جو بھی بن سکتا ہے وہاں پہ وہ بنے گا، چاہے وہ فارمنگ ہو، چاہے وہ کوئی ڈیجیٹل بزنسز ہوں، اس طرح کے بزنسز کو فروغ. تو اس کے حوالے سے بھی ہم ساتھ ہی ساتھ، چونکہ پاکستان میں بہت اچھے کوالیفائڈ بندے ہیں والنٹیئر کرنے کو تیار ہیں، باہر بندے ہیں پاکستانی جو والنٹیئر کرنے کو تیار ہیں، تو ان کو اگلے کئی ماہ میں، سال میں، 2 سال میں ہم پول بنا سکتے ہیں تاکہ وہ اگر کسی دیہات میں کوئی بندہ ہے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے تو صرف جو بنیادی تھوڑی سی سجیشن ہے، مشورہ ہے، اس بندہ وہ دے سکتا ہے. یا اگر اسی علاقے میں کسی نے کام شروع کیا ہوا ہے، میرا ایک قریبی عزیز دوست ہے، وہ اس نے چکوال کے ایریا میں ابھی وہ کوئی چیز ڈیولپ کر رہا ہے، کافی محنت کر کے ڈیولپ کر رہا ہے. وہ جب اس کی ڈیولپ ہو جائے گی تو ہم وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ راضی ہوگا کہ کسی کو بھی گائیڈنس چاہیے ہوئی اس علاقے میں وہ ڈیولپ کرنے کے لیے. تو عزیز ناظرین، یہاں پہ یہ والی ٹاک ختم ہوتی ہے، اور آپ اگر میرے اس فیس بک گروپ کو جوائن کرنا چاہیں تو یہ نیچے اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. اگر آپ میرے پورے جو انیشیٹو ہے یہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو کائنڈلی یہ ویڈیوز آگے پاس کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ میسج پہنچے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.